بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے اور آپ کی تمام مشکلیں پریشانیاں اللہ کے حکم سے دور ہو اور آپ کی تمام بیماریاں دکھ تکلیفیں اللہ پاک ختم فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ آج رجب کے بارے میں نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی۔ اب رجب کے بارے میں جو لوگ رجب کی تکلیف میں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ لازماً اگر آپ کا کوئی بھائی یا بہن یا کوئی بھی عزیز و قریب رجت کا شکار ہے تو لازماً ان کو یہ عمل کریں تاکہ وہ اس رجت سے محفوظ ہو جائیں یا دور رہیں۔ اگر کسی کو کسی عمل سے نقصان پہنچ جاتا ہے یا پہنچا ہو، یعنی رجت ہو گئی ہو یا کسی اور عمل کے اثر سے نقصان پا ہو رہا ہو یا دیوانہ ہو گیا ہو تو طلوع آفتاب اول آخر درود پاک 11 مرتبہ دعائے قنوت پڑھ کر درمیان میں 101 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور اس رجت والے کے کانوں میں پھونک مار دیں۔ 3 دن اسی طرح عمل کریں، خدا کے حکم سے اس عمل کا اثر فوری دور ہوگا اور خواہ سحر ہو یا جادو، اگر رجت والا خود یہ عمل کرے تو اس کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ اس کو خود اپنے کانوں میں پڑھ کر پھونک مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ رجت کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رجت سے برسوں سے پاگل ہے یا دیوانہ ہے، جو عمل کرتے کرتے دیوانہ ہو گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا رجت کا شکار ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ حروف تہجی الٹے پڑھ کر اس پر دم کریں اور یہی حروف تہجی الٹے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں۔ اسی طرح 3 دن عمل کریں، اللہ کے حکم سے ہر قسم کی رجت، سحر، جادو فوری دور ہو جائے گا۔ الٹے حروف تہجی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں۔ جیسے یا جو بڑے والی ہوتی ہے، چھوٹی یا، حمزہ ہا، واو نون، میم لام، گاف کاف، کاف فا، غین عین، ضا طا، ظا فا، شین سین، ذا سا، را را، زا ڈا دا، خا ہا، چ جیم، فا، ٹے تے پے بے، الف۔ اس کے بعد سورہ ابا وتولہ، سورہ عباس وتولہ روزانہ 11 مرتبہ 7 دن تک پڑھیں اور دم کر کے پانی پر پڑھ کے اس کو پلائیں۔ سورہ عبس کا یہ نقش گلے میں ڈال لیں تو انشاءاللہ رجت پاگل پن فوری دور ہوگا۔ جو اگر آپ سورہ عبس کو لکھ کر بھی گلے میں ڈال لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی کامیابی ہو جائے گی، تو اس سے رجت کا خوف اور شکار ہونے والا شخص اس چیز سے ٹھیک ہو جائے گا۔
اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ رجت کیا ہے، رجت کیوں ہوتی ہے، رجت کن لوگوں پر ہوتی ہے، جو لوگ غلط عمل کرتے ہیں، عملیات کی دنیا میں الٹ پلٹ، جو آداب کا خیال نہیں رکھتے، اجازت نہیں لیتے، جو لوگ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو غور نہیں کرتے، یا جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو سے لے کر ان تمام ویڈیو تک میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری، ٹھیک ہے۔ رجت کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلاً بتا دیا۔ میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی پریشانی یا دکھ تکلیف ہے تو لازماً شیئر کریں، اور اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب اس لیے کہتی ہوں کہ تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو آسانی سے مل سکے، اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا عنوان شروع کرتی ہوں۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے سارے گھر والے اور دوست احباب تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم فرما دیں، آمین۔ میری ویڈیوز بنانے کا مطلب صرف اور صرف پریشان دکھی بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ کسی مذہب سے یا کسی اور دنیا مطلب لوگوں سے یا ان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ میں آپ کو آداب حاضرہ بتانا سکھا رہی ہوں۔ دوسرا، آپ کو میں نے حضرات کی اعلیٰ قسم کی سیاہی بنانا سکھائی ہے۔ اگر آپ یہ سیاہی بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ حضرات پر قابو کر پائیں گے۔ حضرات کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، جنات، پری، ہمزات، مخلوق۔ پہلے آپ حضرات کو حاضر کرنا سیکھ لیں۔ پہلے آپ چھوٹے کام سے ہمیشہ شروع کریں تو بلندی خود بخود مل جائے گی، پر وعدہ کریں کہ آپ اچھے کام کے لیے یہ سب کریں گے، برے کام سے دور رہیں گے۔ خدمت خلق کرنا، ایک انسان کی جان بچانا پوری خدمت کی جان، پوری دنیا کی جان بچانے کے برابر ہے۔ تو مہربانی کر کے اللہ کے کاموں میں، لوگوں کی تکلیفوں میں ان کی مدد کریں، بجائے تماشا یا اپنے شوق یا ان کا مذاق اڑانے کے لیے حاضرات کو، جنات کو، پری مخلوقات کو حاضر نہ کریں۔ یہ بات آپ کو دوبارہ پھر سے بتا دوں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہمارا کوئی مذاق اڑائے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آداب حضرات کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی، کچھ آداب حضرات اور ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ بعض حضرات میں پرہیز کی شرط ہوتی ہے، اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرات کے بعد جو عمل کرنا ہے یا جو عمل کرنے والا ہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کرے، اور ان کا ثواب بزرگان چشت کو پہنچائے۔ جیسے بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو، ان کی اولاد کو، ان سب کو بزرگ، جیسے بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ان سب کو اس کے نیاز دلوائیں اور بچوں میں تقسیم کریں، خود بھی کھائیں۔
حضرات سے ناجائز قسم کی تحقیقات کرنا یا کسی کے عیب سے پردہ اٹھانا شرعاً منع ہے۔ یہ بات آپ غور سے جان لیں کہ اللہ پاک نے اگر آپ کے نصیب میں حضرت لکھی ہیں یا اگر آپ حضرات کو حاضر کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ پاک ہی کی وجہ سے آپ اس پر عبور حاصل کریں گے۔ یہ بات اپنے دل سے نکال دیں، غلط قسم کے آپ حاضرات کریں اور غلط قسم کے کام کروائیں، یہ بات گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، کبیرہ گناہوں کی معافی سچی توبہ سے ہوتی ہے، اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، میرا مقصد آپ لوگوں کی مدد کرنا ہے، دکھی پریشانی جو اللہ کے بندے ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں، کیونکہ میں یہ عمل پیش کر رہی ہوں، آداب میں پیش کر رہی ہوں، تو کل کو میرا گریبان قیامت کے دن اللہ پاک مجھے نہ گھسیٹے دوزخ میں، تو مہربانی کر کے دوبارہ پھر کہتی ہوں کہ ایسا غلط کام نہ لیں جن سے میں ان کا دیندار ہوں، کل کو وہ مجھے پکڑیں یا اللہ پاک سے شکایت کریں، تو مہربانی کر کے ایسا کوئی کام نہ لیں۔ کسی کے عیبوں سے پردہ اٹھانا شرعاً منع ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے عیبوں سے اور تحقیق اللہ کے کاموں کی تحقیق کو جاننا یا ایسی باتیں ان سے پوچھنا یہ گناہ ہے۔ وہ خود بھی بہت سمجھدار ہیں، وہ وہی بات آپ کو بتائیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہوگی، وہ ایسی باتیں نہیں بتاتے جس پہ ان کو بھی خدا کی مخلوق ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی کا ہم سے زیادہ ان کو پتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا کوئی عمل نہ کریں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو حضرات کے آداب میں بتاتی جاتی ہوں کہ ایسے ہی کچھ لوگ عمل کر رہے تھے۔ میرے جو بڑے ہیں بزرگ وہ بتا رہے تھے کہ ہم ایسے بیٹھے چاندنی رات میں پڑھائی کر رہے تھے، اللہ کا عبادت کر رہے تھے، تو میرے جو دادا جان تھے انہوں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک پتلا اڑ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے حضرات سے پتہ لگایا کہ آسمان پہ یہ پتلا کیوں اڑ رہا ہے۔ انہوں نے حضرات نے جو جن زادی تھی انہوں نے بتایا کہ یہ جو پتلا ہے یہ کسی کی موت کا فرمان لے کے جا رہا ہے، یہ کوئی جادوگر ہے بہت بڑا کالے علم کا، وہ جادو کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے پاس عمل کروانے آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ فلاں بندے کو مار دے۔ یہ پتلا اسی کے مارنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو وہ آسمان پہ اڑ رہا ہے۔ تو آگے آپ بیٹھے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں، اس لیے وہ آگے نہیں جا پا رہا اور آپ کی پڑھائی کا انتظار کر رہا ہے کہ جب آپ اپنا چلہ کمپلیٹ کر لیں، مکمل کر لیں، تو پھر ہم جا کر اس کو مار دیں۔ آپ نے پتلے کو اشارے سے نیچے بلایا، وہ نیچے آیا تو پتلے میں سے آواز آئی کہ میں فلاں بن فلاں کے بیٹے کو مارنے جا رہا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ میرے جو بزرگ تھے یہ بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تمہیں خوف نہیں آتا، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تم ایسے شخص کی کیوں غلامی کر رہے ہو جو تمہیں کسی کی موت کا یا کسی کے مرنے کا تمہیں کہہ رہا ہے۔ وہ پتلا رونے لگ پڑا، کہنے لگا کہ ہمیں اس شخص نے قید کیا ہوا ہے، مجھے قیدی بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے مخلوق ہو یا اللہ پاک کو مانتے ہو تو واپس جاؤ، جس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، جو جادوگر ہے اس کی جان اس کو مار ڈالو، اس کی جان نکال دو۔
وہ پتلا خوف خدا کا اتنا پابند تھا کہ وہ ڈر گیا اور واپس گیا تو اس جادوگر کو اس نے ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ ایک غلط کام کروا رہا تھا۔ یہ واقعہ سنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ رب کی ذات، اللہ کی ذات اس سے زیادہ بلند اور بالا ہے، اس علم سے بھی بلند اور بالا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، مہربانی کر کے کوئی ایسا کام نہیں لیں گے۔ یہ عمل جو بھی بتائے جائیں گے آنے والی ویڈیو میں، عمل کی مطلب کہ آنے والی ویڈیو میں عملیات کے بارے میں شروعات کر دی جائے گی، آداب آپ کو بتا دیے گئے ہیں، سمجھا دیے گئے ہیں، اور اچھے طریقے سے آنے والی ویڈیو آپ عمل سے سٹارٹ شروع کر دیں گے۔ تو مہربانی کر کے آپ ایسا کوئی کام نہ لیجیے گا جس سے اللہ پاک ناراض ہو۔ اس جادوگر کا کیا حال ہوا؟ جب صبح ہوئی تو کچھ لوگ وہاں سے گزرے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے جو قبر کے، جنہیں بچھو بھی کہا جاتا ہے، اور قبر کے جو نیولے ہوتے ہیں یا قبر کھودنے والے بجو ہوتے ہیں، عام لفظوں میں آپ اچھے طریقے سے واقف ہوں گے کہ وہ انسانی ہڈیوں کو کھاتے ہیں، انسانوں کو کھاتے ہیں۔ جو قبر کے بجو ہوتے ہیں، یہ قبر کے کیڑے ہوتے ہیں، یہ قبر کے جو جانور ہوتے ہیں جو قبروں کو کھود کے اس کے اندر سے لاشوں کو نکال کے کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر وہ اس کو کھا رہے تھے، تو جب کوئی اس کو ہٹاتا تھا تو وہ اس کو بھی کاٹتے تھے۔ تو اسی لیے اس کا انجام کیا ہوا یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آداب حضرات کا مکمل طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ مہربانی کر کے غور کیجیے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، چوری اور قتل غارت گیری کے معاملات میں بھی جو عمل کرتا ہے، جو حاضرات کو حاضر کرتا ہے، جن پری موکلات کو اپنے قابو میں کرتا ہے یا ان سے دوستی کرتا ہے، اس چیزوں میں پلیز احتیاط برتنی چاہیے اور اپنی زبان سے کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہیے۔ بے شک آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں نے اس کو مارا، فلاں نے چوری کی تھی، تو اس طرح آپ کی اپنی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آنے والی ویڈیو میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں گی۔ یہ ہمارے جن بزرگوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے انہی کا شاگرد تھا، تو اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دوسرے عمل کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کمنٹس کریں گے ان کا جواب دے دیا جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، میں بھی گناہ گار ہوں، مجھے بھی معاف کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو کوئی بات میری بات بری لگی ہو، دل آزاری ہوئی ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن پر بٹن ریڈ کلر کا ہے، اس کو آن کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ کو مل جائے۔ شیئر کریں تاکہ اور ان کو بھی بھلا ہو سکے، تاکہ اور بھی اس علم سے واقف ہوں۔ اس کے ساتھ قاری عائشہ کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔